بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، قربانی کے دنوں کی آمد ہے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں خیالات چل رہے ہوں گے کہ کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، قربانی کس پر واجب ہوگی، اس سال نصاب کیا بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ دو چار یہ جو سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں، ان کے جواب تلاش کرنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ ہر مسلمان جو نصاب کا مالک ہے، ہر وہ مسلمان جو نصاب کا مالک ہے، نصاب کتنا ہے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، عاقل ہے، جو دیوانہ پاگل ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بالغ ہو، جو نابالغ ہوگا بھلے ہی کتنا مال اس کے باپ کی طرف سے اس کو مان لو میراث میں ملا ہو یا گفٹ میں اس کے پاس مال اکٹھا ہو گیا ہو، لاکھوں کروڑ روپے کا وہ مالک ہے، جو بچہ ہے نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مقیم ہو، مقیم، اگر قربانی کے دنوں میں کوئی آدمی سفر میں ہے کہیں گیا ہے، کچھ تقاضا ہے، تو جو مسافر ہوتا ہے قربانی کے دنوں میں اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو آپ سمجھیں کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، ٹھیک ہے، بالغ ہو اور ساتھ ہی وہ مقیم ہو۔ اگر سفر میں رہے گا قربانی کے دنوں میں تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں اور وہ نصاب کے برابر نصاب کا مالک ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو، نصاب کے برابر اس کے پاس ملکیت ہو، مرد ہو یا عورت۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ قربانی صرف مردوں پر ہے، گھر کا ایک آدمی بڑا کر دے، عورتوں پہ کیا قربانی کرنا۔ گھر میں 8-10 افراد ہیں، ایک بکرا لے آئے، فلاں کی طرف سے کر دیا، اگلے سال لائے فلاں کی طرف سے کر دیا، اس کے بعد والے سال لائے فلاں کی طرف سے کر دیا، راؤنڈ چل رہا ہے اور اس طریقے سے پورے گھر میں وہ قربانی گھوم رہی ہر سال۔ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ علم کی روشنی اب پھیل رہی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، علماء سے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اتنا ہمارے پاس مال ہے، اتنے لوگ ہیں، بالغ مرد عورت اتنا ہے، یہ زیور ہے، تو گھر میں بتائیں مفتی صاحب کتنی قربانی واجب ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری میرے دوستو، ہر گھر کا فرد اپنے معتبر علماء سے پوچھے کہ ہم اتنے لوگ ہیں، اتنے بالغ ہیں، اتنا ہمارا مال ہے، اتنی بہویں ہیں، گھر میں جوان بیٹی کو یہ زیور ہم نے دلا رکھا ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے، گھر میں ماں ہے، دادی ہے، ان کے پاس زیور ہے، یا گھر کے افراد جو مرد ہیں ان کی پراپرٹی کا کیا مسئلہ ہے۔ کل ملا کر یہ معلوم کریں کہ مفتی صاحب اب ہمارے یہاں یہ میٹر ہے، آپ بتائیے کتنی قربانیاں واجب۔ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک کے لیے چھوٹا جانور ہی خریدیں، آپ 1-2 چھوٹے جانور لے آئیں، باقی آپ بڑے جانور میں حصہ لیں۔ جیسے قربانی چھوٹے جانور میں ادا ہو جاتی ہے، ایسے ہی بڑے جانور میں حصہ لینے سے بھی آپ کے علاقے میں جو بھروسے مند لوگ ہیں وہ اگر قربانی کا نظام کر رہے ہیں بڑے جانور میں تو آپ بھلے اس میں حصہ لے لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنے گھر میں قربانیاں واجب ہیں، جتنے لوگ نصاب کے مالک ہیں، ان سب پر قربانی واجب ہوگی، اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 31 مئی ہے، آج 31 مئی، ٹھیک ہے۔ تو آج میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے چیک کیا، تقریباً 97-98 ہزار روپے کلو چاندی کا بھاؤ چل رہا ہے۔ اگر اس کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں 60,000 روپے پر آج مطلب قربانی کا نصاب بن رہا ہے۔ وہ آپ دیکھیں قربانی کے دنوں میں چاندی کا کیا بھاؤ ہے، 612 گرام چاندی کتنے کی بن رہی ہے، نئی چاندی 612 گرام، آپ کیلکولیٹ کر لیں، چاندی کا اپنے علاقے میں بھاؤ نکال لیں، اور اتنا اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر جو پیسہ بن رہا ہے 60,000 تقریباً 58-59-60,000 تقریباً سمجھ لیں آپ، اگر اتنا آپ کے پاس مال ہے قرض کے سوا، یا اتنے مال کے برابر آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کے پاس ایکسٹرا پلاٹ ہے، ایکسٹرا مکان ہے، ضرورت سے زائد گھر میں کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کام میں آتی نہیں ہیں، 10 سال 20 سال ہو گئے پڑی ہوئی ہیں، ضرورت سے زائد ہیں، تو ایسی چیزیں اگر نصاب کے برابر ہیں تو قربانی بہرحال واجب ہے۔ یہ چیز نصاب کی آپ دھیان رکھیں۔ میں بہت موٹی موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ نصاب جو ہے نا یہ پرانے زمانے کے گرام کے حساب سے، میں آپ کو اپنے حساب سے یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سونا چاندی دونوں ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کے برابر، یا جیسے میں نے بتا دیا آپ کو 58-59 ہزار اپنے یہاں کے حساب سے، پیسوں سے میں بتا رہا ہوں، انڈین روپیز کے حساب سے، تو اتنے اگر مال کے مالک ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اچھا، یہ جو نصاب ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں اور قربانی کے نصاب میں فرق بھی ہے، یہ بھی دھیان رکھنا۔ زکوٰۃ کے نصاب میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وہاں مال نامی ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ سال گزر گیا ہو، یہ باریک مسئلہ ہے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کا جو نصاب ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سال گزرا ہو، اگر قربانی کے دنوں میں یا 2-4 دن پہلے آپ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اگر اتنے مال کے مالک ہوئے ہیں تو آپ پر بھی قربانی واجب ہے، سال گزرنے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ پھر بھی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے
تو آسان سی بات ہے کہ آپ یا تو کمنٹ کریں، ہمیں لگے گا کہ آپ کا سچ مچ صحیح کمنٹ ہے، آپ کو طلب ہے، آپ اس کا جواب تلاش کر رہے ہیں، تو جواب ضرور دینے کی ہم کوشش کریں گے، یا اپنے علاقے کے جو علماء ہیں، معتبر مستند علماء، مفتیان کرام، ان سے آپ ڈسکس کریں، ان کو فون لگائیں، ان کو میسج کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، بتائیں میرے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں۔ لوگوں کے میسج آتے ہیں جن کے اندر علم کی تڑپ ہوتی ہے نا، وہ میسج کرتے ہیں، میل کرتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم اتنے مال کے مالک ہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب ہے کہ نہیں، گھر میں اتنی بہویں ہیں، گھر میں فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے آپ کو موٹی سی بات بتائی، ٹھیک ہے، باریک مسئلہ نصاب کا پورا تفصیلی آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ بہت سی باتیں ایسی باریک ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو ساری چیزیں ایک ایک چیزیں کھول کر مطلب یہ کہ بتانا بھی بس اوقات مناسب نہیں ہوتا ہے۔ بس بہترین شکل اس کی یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے معتبر علماء سے ڈسکس کریں، علماء سے ہمارا رابطہ ہو میرے دوستوں، ہمارے دینی مسائل میں ہمارے دین کے ڈاکٹروں سے ہمارا جتنا ربط ہوگا، ہمارا دین اتنا اچھا رہے گا، اتنا ہمارا اسلام پہ چلنا آسان رہے گا، اتنا اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا۔ علماء سے محبت، علماء کی عقیدت، علماء سے رابطہ، علماء کے ساتھ ملتے جلتے رہنا، علماء سے مسائل پوچھتے رہنا، یہ ہمارے لیے اس میں سلامتی ہے، امن ہے، اور اسی میں ہمارے لیے ہر اعتبار سے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہرحال یہ باتیں سمجھا دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔